ہمارے گاؤں میں ایک بدروح رہتی تھی جس کا بسیرا قبرستان میں تھا۔ وہ بدروح انسان کا خون پینے کے بعد اسے قبرستان میں ہی پھینک دیتی۔ اس وجہ سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ گاؤں کے پیر صاحب نے گاؤں میں حصار بنا دیا بدروح سے بچنے کے لیے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تو اپنے ساتھی سمیت رات کو قبرستان میں چھپ گیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر روح فنا ہو گئی، کیونکہ ایک قبر کے اندر سے تو ایک لڑکی۔ رات کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سارے گاؤں میں موت کی جیسی خاموشی تھی، سوائے کتوں کے بھونکنے کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گاؤں میں کچھ دن سے یہ خبر گردش میں تھی کہ کوئی بھٹکی ہوئی روح ہر رات قبرستان سے نکل کر آتی ہے، اور جو کوئی رات کو باہر نکلے صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ مجھے اس علاقے میں SHO کے طور پر ذمہ داری سنبھالے صرف 2 روز ہوئے تھے۔ متعلقہ چوکی میرے ہی علاقے میں تھی، اور معمول کے مطابق میں رات میں اپنے کچھ سپاہیوں کے ہمراہ گشت پہ نکلا تھا۔ اس گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ویرانی نے استقبال کیا۔ گاؤں کے لوگ اگرچہ جلدی سو جاتے ہیں، لیکن جو بات مختلف تھی وہ یہ کہ کسی بھی گھر سے ذرا سی بھی کوئی آواز سنائی نہیں پڑتی تھی۔ اس گاؤں کی پولیس چوکی کا یہ میرا پہلا دورہ تھا۔ سب انسپیکٹر اور سپاہی گشت پہ تھے اور انسپیکٹر اپنے دفتر میں تھا۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ عموماً چوکی دورہ دن میں کیا جاتا تھا، رات میں نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں سلیوٹ اور سلام کیا۔ اس کا نام اس کی وردی کے اوپر عبداللہ لکھا تھا۔ اچھا تو عبداللہ، آپ کے علاقے میں کیا حالات ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سر، باقی سب تو کنٹرول میں ہے، لیکن اس روح کا معاملہ میرے لیے معمہ بن چکا ہے۔ ہمارے سپاہی قبرستان کے باہر پہرا دیتے رہے، لیکن کب تک؟ کس طرح کسی کا قتل ہو جاتا ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اب تک 5 لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں سے تازہ قتل آج صبح ہوا، اور حال یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ رات کو تو کیا، دن میں بھی باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا؟ 4 لوگوں کے لواحقین تو پوسٹ مارٹم کے لیے راضی ہی نہیں ہوئے، لیکن جس ایک شخص کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا، اور گردن کے پاس صرف ایک سوئی کی نوک جتنا زخم تھا۔ پوسٹ مارٹم کے مطابق زہر دیے جانے کا امکان ہے۔ اور وہ 4 لوگ جن کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا جا سکا، کیا ان کی موت بھی بظاہر ایسے ہی ہوئی؟ جی ہاں، سب کی گردن پر زخم ایک ہی جگہ پر ہے اور جسم نیلے پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کیس کو میں ذاتی طور پر خود ہینڈل کروں گا۔ آپ کیا مجھے ان مرنے والوں میں سے کسی کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے سر، شاید اس وقت تک کوئی بھی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کسی سپاہی کو بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صبح ان لوگوں کو یہاں بلا لینا۔ ابھی میرے ساتھ چلو، میں قبرستان دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں کسی سے کہو کہ تمام جرائم پیشہ افراد کا ڈیٹا نکال کر رکھے، میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ قبرستان کے سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، بالکل اسی طرح کے درخت جو کسی خوفناک فلم یا ڈرامے میں دکھائے جاتے ہیں، اور ان درختوں کے درمیان ہی وہ جگہ تھی جہاں آج صبح ہی ایک لاش ملی تھی، اور یہی راستہ آگے چل کر پکی سڑک سے ملتا تھا جو شہر کی طرف جاتی تھی، تو ہر گزرنے والے کو قبرستان کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ آج کی تاریخ کا مقتول شہر میں لکڑی کے کاریگر کے پاس کام کرتا تھا، اور 2 مہینے بعد واپس آیا تھا، جو کہ یقیناً بس تاخیر سے ملنے سے دیر سے پہنچا اور بد روح کا شکار ہو گیا۔ عبداللہ نے مجھے یہ سب قبرستان پہنچنے تک بتایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو کرائم سین کو پیلی پٹیاں لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ گزرے ہوئے ہفتے میں 3-4 دن بارش ہوئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے موسم خشک تھا، پر زمین ابھی بھی گیلی تھی، جو کہ ہمارے لیے اچھی تھی، کیونکہ گیلی زمین پہ کوئی نہ کوئی سوراخ مل ہی جاتا ہے۔ قبرستان میری توقع کے برعکس بہت ہی صاف ستھرا تھا، جیسے ابھی کوئی صفائی کر کے گیا ہو، اور کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ قبرستان کے اندر کافی پرانی قبریں موجود تھیں، جو شاید تقسیم ہند سے بھی پہلے کی تھی اور بہت وقت گزر جانے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار تھی۔ وہاں کی مٹی کالے رنگ کی تھی۔ کوئی بھی شخص اس طرح کے پر اسرار ماحول میں وہاں کے روح کے وجود کا قائل ہو جاتا۔ باہر ٹارچ کی روشنی میں درختوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے بہت سے چمگادڑ نظر آئے۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ ہر بار قتل ایک ہی جگہ پر کیوں ہوا؟ اگر کوئی قاتل 5 قتل کرتا ہے تو کم از کم ہر بار ایک ہی جگہ کا انتخاب تو نہیں کرے گا۔ خیر، اب صبح کا انتظار کرنا تھا تاکہ گاؤں کے لوگوں سے بھی تفتیش کی جا سکے۔ چوکی واپس پہنچی تو ایک سپاہی کے سلوٹ پہ مجھے کچھ شک ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے
इशारे से दफ्तर में बुलाया। उसका नाम इकराम था। अपने सिपाहियों से बराह रास्त तफ्तीश नहीं की जाती, इसलिए मैंने कहा, इकराम, मुझे लगता है मेरी किराए की घड़ी कब्रिस्तान के आस पास कहीं गिर गई है, जल्दी से जाकर ले आओ। वो बौखलाई हुई आवाज में बोला, सर वहाँ तो रूह है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कहीं रूह मेरी घड़ी उठाकर न ले जाए। सर आप क्या कह रहे हैं? रूह घड़ी का क्या करेगी? तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वहाँ कोई रूह है? मेरी बीवी नहीं, गांव के लोग कहते हैं। तुम्हारी बीवी? जी, उसने गांव के लोगों से सुना है। और गांव के लोगों को किसने बताया? जी पता नहीं, पूरे गांव में यही बात फैल चुकी है। पीर साहब ने गांव के आसपास हिसार भी खींचा है। ठीक है, तुम जाओ, मैं समझ गया था कि अब रूह का सुराग कहाँ से मिलेगा। अगली सुबह बिजाय गांव के लोगों को बुलाने के, इंस्पेक्टर अब्दुल्ला को साथ लेकर मैं खुद मकतूलीन के घर गया। एक गांव में एक के बाद एक 5 कत्ल हो जाना मामूली बात नहीं थी। गांव की औरतें छतों पे चढ़कर पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियों को देख रही थी। हर घर की कहानी एक ही थी। मकतूल किसी मजबूरी से घर से निकला और फिर उसकी लाश वापस आई। सबकी गर्दन पे एक जैसा जख्म और जिस्म नीला हो जाने की इत्तला थी। ताजा कत्ल होने वाले शख्स के घर पहुंचे तो दरवाजे के ऊपर एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ आलू लटका हुआ था, जिसके अंदर बहुत से कांटे चुभोए गए थे। यकीनन ये बदरूह भगाने का कोई हथियार था। मकतूल के वालिद दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे। उनके ख्याल में बदरूह के मसले को कोई पीर फकीर हल कर सकता था, ना कि कोई पुलिस ऑफिसर। जाहिर है कि हम जबरदस्ती दरवाजा नहीं खुलवा सकते थे, इसलिए वापस पलटने का इरादा किया। चौकी पहुंचकर अब्दुल्ला से कहा कि पीर साहब को थाने बुलाया जाए। उसने हैरान होकर कहा, सर आप पीर साहब को यहाँ बुलाएंगे? क्यों, पीर साहब की तौहीन होती है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। गांव के लोग उनके अकीदतमंद हैं। अगर आप इन्हें यहाँ बुलाएंगे तो शायद मसला हो जाए। ठीक है, कुछ देर आराम कर लें, फिर हम खुद पीर साहब की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। क्योंकि सारी रात भी घूमते फिरते गुजरी थी, इसलिए थोड़ी देर आराम किया, शाम की चाय पी और फिर पीर साहब के आस्थाने की तरफ चल पड़े। पीर साहब का डेरा गांव से जरा हट कर था, एन वहाँ जहाँ से जंगल की हदूद का आगाज होता था। वो कोई आम डेरा नहीं था, अच्छा खासा पक्का घर था जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्से में शायद जानवरों के बांधने की जगह थी। सामने सहन में एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था जिसके ऊपर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। अब्दुल्ला ने बताया कि आम तौर पर यहाँ अकीदतमंदों की भीड़ होती है, लेकिन आज मंगल है और मंगल को पीर साहब किसी से नहीं मिलते। हर आस्थाने की तरह यहाँ भी कुछ चीजें मौजूद थे जो पहले तो हमारा रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब्दुल्ला के हाथ में पिस्तौल देखकर पीछे हट गए। लेकिन फिर भी जूते उतारकर पीर साहब की बारगाह में हाजिर के लिए पेश हों। मौकिल नाराज होते हैं, उन्होंने बयान दिया। हम अंदर दाखिल हुए तो पीर साहब नजर आए। अधेड़ उम्र, लंबी सी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, स्याह लिबास पहने जमीन पर बैठे शायद कोई वजीफा पढ़ रहे थे। हमारी तरफ मतवज्जा होते ही उठ खड़े हुए और लाल आंखों से मुझे घूर कर बोले, हमारे आस्थाने पर आज तक पुलिस नहीं आई, तुम कौन हो गुस्ताख? मैंने फौरन दोनों हाथ उठाए और कहा, पीर साहब मैं कोई गुस्ताखी करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ सलाम करने हाजिर हुआ था। अब्दुल्ला हैरान परेशान मेरी तरफ देख रहा था। पीर साहब बोले, बोल क्या चाहता है? आपसे तो कुछ ढका छुपा है नहीं। मैं आपके इलाके में कुछ दिन पहले ही तैनात किया गया हूँ। आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी, आज आपकी जियारत का शर्फ हासिल करने हाजिर हुआ हूँ। पीर साहब को तारीफ यकीनन अच्छी लगी थी। चारपाई पर बैठते हुए हमें भी बैठने का इशारा किया। बैठकर मैंने बात जारी रखी। पीर साहब आप तो जानते हैं कि गांव में बदरूह की बातें गर्दिश में हैं। मैं बस ये चाहता था कि आप चौकी तशरीफ लाएं, कोई वजीफा करें और हमें इस मुसीबत से निजात दिलाएं। सबके साथ साथ पुलिस के जवानों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। ठीक है, अभी तो हमारे मौकिल की हाजिरी का वक्त हुआ चाहता है, बाद में आ जाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो अभी तशरीफ लाएं, क्योंकि मुझे आईजी साहब के दफ्तर जाना है, फिर पता नहीं कितने दिन तक इस गांव में आ सकूं। अपने मौकिल से कहें वहीं आ जाए। थोड़ी ही देर के बाद पीर साहब थाने में मेरे सामने बैठे थे और अब्दुल्ला मेरी हदायत के मुताबिक सिपाहियों के हमरा आस्थाने की तलाशी लेने जा चुका था। मैंने अपने सर्विस के दौरान ये सीखा है कि कभी भी अकीदे से जंग नहीं लड़ी जा सकती। गांव के लोग पीर साहब से इस हद तक अकीदत रखते थे कि बराह रास्त तफ्तीश या तलाशी से अवामी गुस्सा सामने आने का खतरा था। पीर साहब चौकी को बदरूह से महफूज बनाने के लिए वजीफा पढ़ रहे थे। वजीफा पूरा होने से पहले अब्दुल्ला तलाशी लेकर आ चुका था। हाथ के इशारे से उसने बताया कि कुछ सबूत मिले हैं।
ایک بات جو ہم نے ابھی تک پوشیدہ رکھی تھی وہ یہ تھی کہ جب پچھلی رات میں قبرستان گیا تھا تو گیلی زمین پر لوگوں کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے میں نے کھوجی بلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کھوجی اپنا کام اتنے اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں کہ زمین کو دیکھ کر قاتل کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ اسی رات کھوجی نے قتل کی جگہ اور پورا گاؤں دیکھ لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وظیفہ پورا ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ پیر صاحب کو عزت و احترام سے آستانے پر چھوڑ آئیں۔ عبداللہ اور کھوجی بابا میرے سامنے بیٹھے تھے۔ کھوجی نے بتایا کہ قتل کی جگہ پر بہت سے لوگوں کے پاؤں کے نشان تھے، کیونکہ قتل کی خبر پھیلتے ہی بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے اتنے زیادہ نشانات میں سے قاتل کے پاؤں کا نشان کون سا ہے یہ بتانا مشکل ہوگا، لیکن ایک سراغ جو بہرحال ملا ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان میں پتوں والی ٹہنی گھما کر پاؤں کے نشان مٹانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جہاں تک پتوں والی ٹہنی گھمائی گئی ہے وہاں سے آگے 2 لوگوں کا کھرا ملتا ہے، جن میں سے ایک گاؤں کے باہر تک گیا ہے، لیکن باہر پگن ڈنڈیوں پر گھاس کے اوپر کھرا نہیں مل سکا، اور دوسرا گاؤں سے گھوم کر دوبارہ قبرستان تک گیا ہے اور وہاں سے چوکی پہ آیا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ پھر چوکی سے باہر نہیں گیا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ چوکی سے واپس کون نہیں گیا، لیکن میں سمجھ چکا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ نے بتایا کہ پیر صاحب کے آستانے کے جانوروں کے باڑے میں بھوسے والے کمرے سے پورے گاؤں کا ایک نقشہ ملا ہے، جس پر قبرستان کے اندر ایک جگہ پر کراس کا نشان لگا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہاں ایک جوتوں کے جوڑے کے نیچے کالی مٹی لگی ہوئی تھی، بالکل ویسی جیسی قبرستان کے اندر ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور کوئی سوراخ نہیں ملا۔ جوتوں پہ مٹی لگی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن گاؤں کا نقشہ ملنا کافی بڑی بات تھی۔ میں اپنے کچھ سپاہیوں کو سول کپڑوں میں پیر صاحب کے آستانے کے آس پاس رہنے اور ان پر نظر رکھنے کی ہدایت پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب باری تھی تھانے میں موجود لوگوں کی تفتیش کی، کیونکہ سب سے پہلے اس دشمن کی تلاش کرنی چاہیے جو آپ کی دوست کے روپ میں دشمنی کرے۔ میں نے حکم دیا کہ سب سپاہیوں کو الگ الگ کمروں میں بٹھا دو۔ چوکی میں پچھلے کچھ دن سے صرف 4 سپاہی موجود تھے، ظاہر ہے انہی میں سے کوئی قاتل کا دست راز تھا یا شاید خود ہی قاتل تھا۔ انہی 4 سپاہیوں نے قبرستان کے باہر پہرا دیا تھا، لیکن میرے آنے کے بعد ضلع کے صدر تھانے کے سپاہی پہرا بھی دے رہے تھے اور پیر صاحب کے آستانے پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جن 2 سپاہیوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن انہوں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی، لیکن تیسرے نمبر پہ اکرام اور چوتھے نمبر پہ توقیر کی باری تھی۔ حیرت انگیز طور پر اکرام کل رات کی طرح بوکھلایا ہوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں میں ڈر نظر آ رہا تھا۔ میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اکرام کیا ضرورت تھی تمہیں اتنے سارے قتل کرنے کی؟ کتنے پیسے وصول کیے ہیں؟ میں نے ایک عرصے سے یہ طریقہ تفتیش اپنایا ہوا ہے، اگر آپ کسی سے سچ اگلوانا چاہیں تو اس پر الزام لگا دیں اور پھر آرام سے بیٹھ کر اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے دیکھیں۔ ایک بے گناہ اور گناہ گار کے تاثرات میں کیا فرق ہوتا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ وہ ایسے تڑپا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ جائے۔ صاحب میں کیوں کسی کا قتل کروں گا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، گاؤں کے 5 لوگوں سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ تم آخری قتل کی رات پہرے پر تھے، پھر بھی قتل ہو گیا، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم قاتل ہو۔ میں اس رات پہرے پر نہیں تھا تو پھر کہاں تھے؟ میں اپنے گھر پہ تھا۔ لیکن توقیر نے تو سب بتا دیا ہے، اس کے چہرے پہ کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ بولو۔ میں بے قصور ہوں صاحب جی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو بس اپنی جان بچا رہا تھا۔ عبداللہ کو اکرام کا بیان لکھنے کا کہہ کر میں توقیر کے پاس آیا۔ اگلی باری توقیر کی تھی۔ میں نے جاتے ہی اسے بالوں سے پکڑا اور زوردار تھپڑ مارا۔ شرم نہیں آئی تمہیں معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہوئے؟ بولو کیسے مارا ان سب کو؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پیر صاحب تمہیں بچانے آئیں گے؟ وہ خود تمہارے خلاف بیان دے کر جا چکے ہیں۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اگرچہ پیر صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا تھا، لیکن توقیر سے سچ اگلوانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا۔ میں بھی جانتا تھا کہ ایسی لوگ غربت سے تنگ آ کر یا اپنی جان جانے کے ڈر سے مجرموں کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ان سے سچ بلوانا ہو تو انہیں یقین دلا دیں کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے اب ان کی جان نہیں بچائیں گے۔ وہ ابھی تک خاموش تھا۔ دیکھو توقیر، تم شاید نہیں جانتے، لیکن میرا تعلق
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच से हैं। मैं जिसको जितने दिन चाहूं गायब कर दूं, कोई वजीर या मशीर भी ये हक नहीं रखता कि मुझसे सवाल करे। जिन लोगों के लिए तुमने जुर्म किया वो तुम्हें फंसा के बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन क्या? मैं जानता हूं कि कातिल कौन है। कौन है कातिल? पीर साहब के आस्थाने पे रहने वाला उनका एक चेला। अगले कुछ लम्हों में तौकीर का बयान भी रिकॉर्ड किया जा चुका था। तौकीर और इकराम के बयान मिलते जुलते थे। दोनों ने ही कत्ल होते देखा और कातिल को भी। उसके बाद दोनों को कातिलों की तरफ से धमकाया गया। इकराम और तौकीर के बयानात में ये बात वाज़ेह थी कि पीर साहब यके बाद दिगरे 5 लोगों के कत्ल की जिम्मेदार हैं, जिनमें से आखिरी कत्ल इकराम और तौकीर ने खुद देखा था, लेकिन उन्हें इस अंदाज से डराया और धमकाया गया कि वो डर के मारे खामोश हो गए। अब पीर साहब और उनके चेलों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना जरूरी था। जिन 2 सिपाहियों ने कत्ल होते देखे वो इस जुल्म की वजह नहीं जानते थे। हमें इंतजार करना था। अगली 4 रातें खामोशी से गुजर गई। कोई हलचल नजर नहीं आई। मैं भी अपने दफ्तर के काम छोड़कर यहाँ नहीं ठहर सकता था, इसलिए दिन में बाकी काम करता और शाम में सारी तफसील मालूम करता। 5वीं रात में चौकी पर ही मौजूद था जब खुफिया तौर से नजर रखे हुए सिपाहियों की तरफ से इत्तला मिली कि पीर साहब के आस्थाने से 2 लोग चादर में लिपटे हुए निकले हैं और कब्रिस्तान की तरफ गए हैं। हमारे लिए किसी और के कत्ल होने से पहले वहां पहुंचना जरूरी था। अगरचे वहां सिपाही पहरे पर मौजूद थे, लेकिन मैंने उन्हें छुपकर पहरा देने का हुक्म दे रखा था। गांव में ये बात मशहूर थी कि पुलिस वाले रूह के हाथों कत्ल हो जाने के डर से ड्यूटी नहीं करते और ये खबर फैल जाना हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता था। कुछ ही लम्हों बाद मैं और इंस्पेक्टर अब्दुल्ला वहां मौजूद थे। सिपाहियों को तैयार रहने और ग्रीन सिग्नल पर सामने आ जाने के हुक्म के साथ पोजीशन संभाल लेने को कह रखा था। कब्रिस्तान के बाहर कुछ झाड़ियां थी जो हमें छुपने के लिए अच्छी जगह फराहम कर रही थी। सामने दरख्तों के नीचे 2 लोग चादर में लिपटे खड़े थे। वो लोग आसपास नजर दौड़ा रहे थे, शायद ये तसल्ली करने के लिए कि वहां कोई मौजूद तो नहीं। थोड़ी ही देर के बाद एक शख्स दूर से आता हुआ नजर आया। मैं जानता था कि यही उनका अगला शिकार है। हैरत अंगेज तौर पर वो तीनों कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। मैं और अब्दुल्ला भी हाथों में पिस्तौल उठाए झाड़ियों के पीछे छुपते कब्रिस्तान तक पहुंचे और बाहर की तरफ दीवार से लगकर झांकने की कोशिश की। अंदर मौजूद वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे। हमें जल्दी खुदाई करना होगी। मुझे शक है कि पुलिस हम पर नजर रखी हुई होगी। क्या हम पुलिस के डर से अपना धंधा छोड़ दें? कब्रिस्तान के अंदर खुदाई से क्या हासिल हो सकता था? मैं भी सोच में पड़ गया था। शायद वहां तकसीम हिंद से पहले की कब्रें थी और सिख अपनी औरतों को जेवरों के साथ दफना दिया करते थे। शायद वो लोग पुरानी कब्रों से सोना चुरा रहे थे, लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच थी। जो कुछ सामने आया वो मेरे अंदाजे से ज्यादा होलनाक था। वो लोग पुरानी कब्रों से इंसानी हड्डियां निकाल रहे थे। सिपाहियों को ग्रीन सिग्नल देकर मैं और अब्दुल्ला दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हुए और हाथ उठा लो, तुम्हारा खेल खत्म हुआ कहते हुए हथियार उन पर सीधे तान लिए। सिपाही हर तरफ से घेर चुके थे। एक ने बेलचे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब्दुल्ला उस पर काबू पा चुका था। सिपाही भी आगे बढ़ चुके थे और बाकी दोनों लोगों को हथकड़ियां लगा रहे थे। जब दोनों के चेहरे से निकाब हटाए गए तो जाने पहचाने चेहरे नजर आए। गांव के अकीदतमंदों की जान पीर साहब और उनके आस्थाने पे पाया जाने वाला उनका खासुल खास चेला तीसरा शख्स शहर से इंसानी हड्डियां खरीदने आया था। इतने में मैंने अब्दुल्ला को पेशानी पर हाथ रखते और सर पकड़कर गिरते देखा। बज़ाहिर कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी में मुझे उसके हाथ नीले पट्टे नजर आए। मैं समझ गया था कि वो तीसरा शख्स अपना काम कर चुका है। अब्दुल्ला को फौरन अस्पताल भिजवाया और खुद वापस चौकी पहुंचा। वो सारी रात पीर साहब को ड्राइंग रूम की खसूसी सैर करवाते हुए गुजरी। सुबह होने तक सबके बयान रिकॉर्ड किए जा चुके थे। पीर साहब का असल नाम तौफीक था, जो यहाँ गांव में पीर साहब के नाम से ही मशहूर थे। शायद गांव के लोगों ने एहतरामन उनका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की थी। जब हमने कुछ दिन पहले जराइम पेशा अफराद की तफसील देखी थी तो एक तौफीक नामी शख्स असलहे की स्मगलिंग और मुंशियात फरोशी के मुख्तलिफ केसेस में आस पास के थानों में मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। उस शख्स की जो तस्वीर मौजूद थी वो मुंडे हुए सर और बगैर दाढ़ी के थी।
لیکن ایک چیز جس پر میں نے غور کیا تھا وہ توفیق نامی شخص کے چہرے پر کن پٹی کے پاس ایک زخم کا نشان تھا۔ جس دن میں پیر صاحب کے آستانے پر حاضر ہوا تھا اس دن ان کے سر پر بڑی سی پگڑی نہیں تھی اور ہمارے اچانک پہنچ جانے سے وہ پگڑی نہیں پہن سکے۔ اسی وقت میں نے وہ زخم کا نشان دیکھ لیا تھا، لیکن چہرے پہ لمبی داڑھی اور چہرے پہ لمبی زلفوں نے شکل ہی بدل دی تھی۔ اب پیر صاحب کی داڑھی اور سر منڈوائے جا چکے تھے اور بالوں کے ڈھیر کے پیچھے سے پولیس کو انتہائی مطلوب توفیق کا چہرہ نکلا تھا۔ اصل میں توفیق اسلحے اور منشیات کی سمگلنگ اب نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پولیس کی طرف سے اس کی گرفتاری کروانے کے لیے انعام تھا۔ اب جو طریقہ اس شیطان صفت شخص نے ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ کسی گاؤں میں پیر بن کر ٹھکانہ بنایا جائے اور لوگوں کے اندھے یقین کا فائدہ اٹھایا جائے۔ لوگوں کے اعتماد کو ڈھال بنا کر اس نے نیا شیطانی منصوبہ بنایا۔ توفیق اور اس کا ساتھی راتوں میں پرانی قبروں سے ہڈیاں چراتے اور انہیں بیچتے۔ اس مکروہ کام سے ملنے والا منافع منشیات فروشی سے زیادہ تھا۔ ان ہڈیوں کو خریدنے والے بھی ایسے ہی گھٹیا افراد ہوتے جو کہ ان پہ کالا جادو کرتے یا سائنسی تحقیق کے لیے ان ہڈیوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے۔ مسئلہ اس دن ہوا جب پہلے مقتول کو ان کے شیطانی فعل کا علم ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس کو خبر کرتا جعلی پیر صاحب نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ قتل کے بعد پیر صاحب مقتول کے گھر گئے اور لوگوں کو قبرستان سے نکلنے والی روح کی کہانی سنائی جو لوگوں کی گردن سے خون پی جاتی ہے، جو کہ اصل میں پیر صاحب کا ہی کام تھا۔ وہ زہر کی سوئی چباتے اور کچھ ہی لمحوں میں جسم میں پھیلتا ہوا زہر انسان کو بے ہوشی اور بے ہوشی سے موت کی وادی میں لے جاتا۔ گرفتاری کی رات عبداللہ کے ہاتھ پر بھی ایسی ہی زہریلی سوئی چبائی گئی تھی، لیکن اس کو وقت پر ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اس طرح کا زہر تھا جو سانپ کے کانٹے کا ہوتا ہے، جس سے انسان کے رگوں میں خون جمنے لگتا ہے اور نظام دوران خون متاثر ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ یکے بعد دیگرے 4 لوگوں کے قتل ہوئے۔ ان میں سے 2 نوجوان انٹرنیٹ پر ویڈیوز بناتے تھے اور انٹرنیٹ پر ہمت دکھانے کے لیے قبرستان کا ایک چکر لگانے گئے تھے لیکن پھر زندہ واپس نہ آ سکے۔ چوتھا شخص اپنی والدہ کی دوائی لینے شہر جا رہا تھا لیکن یہ مجبوری ہی اس کی جان جانے کا سبب بنی کیونکہ شہر کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ تھا جو قبرستان کے پاس سے ہو کر پکی سڑک سے ملتا تھا۔ 5واں اور آخری مقتول شہر سے واپس آتے ہوئے قبرستان کے پاس روح یعنی توفیق عرف پیر صاحب کے چیلے کا شکار ہوا۔ آخری قتل کو اکرام اور توقیر نے دیکھا تھا لیکن انہوں نے توفیق کے ساتھی کو قتل کرتے دیکھا تھا اور اس نے انہیں دھمکا کر ساتھ ملا لیا۔ توفیق کے لیے اکرام اور توقیر کا قتل بھی شاید کوئی بڑی بات نہ ہوتی لیکن 2 پولیس اہلکاروں کا قتل بڑی تفتیش کا سبب بن سکتا تھا اور پھر گاؤں والوں کو تو روح کی کہانی سنائی جا سکتی تھی پر پولیس کو نہیں۔ یہ لوگ سفید کپڑے میں آلو لپیٹ کر اس میں کانٹے چبھا کر لوگوں کو دیتے کہ اگر یہ آلو دروازے پر لٹکا لیا جائے تو روح نہیں آئے گی۔ واردات کے بعد یہ لوگ پتوں والی ٹہنیاں گھما کر پاؤں کے نشانات مٹا جاتے تاکہ ان کا کھرا بھی نہ مل سکے۔ یہ دھندا کافی مہینوں سے چل رہا تھا لیکن کسی کو خبر نہ ہوئی تھی، پر ایک جرم انسان سے کئی اور جرم کرواتا ہے اور پھر ایسی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے کہ انسان کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سب کے خلاف FIR درج ہو چکی تھی۔ قتل کی سزا پھانسی تھی جبکہ انسانی ہڈیاں خریدنے والے گروہ کی گرفتاری کے لیے دوسرے علاقوں کے تھانوں کو بھی اطلاع پہنچائی جا چکی تھی۔ گاؤں کے امام مسجد کو بلا کر ساری تفصیل سے آگاہ کیا جا چکا تھا۔ اکرام اور توقیر کو مجرموں کا ساتھ دینے کے جرم میں لائن حاضر کر دیا گیا تھا۔ اگرچہ میرے اختیار میں ہوتا تو انہیں سرزنش کر کے چھوڑ دیا جاتا لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ آئندہ قانون کے رکھوالے مجرموں کے دستے راست نہ بنے۔ اگلا دن جمعۃ المبارک کا تھا۔ عبداللہ کو ہسپتال سے چھٹی مل چکی تھی۔ میں اس کے گھر پہنچا، وہ کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہاں اسے کیس کی ساری تفصیل بتا کر جلدی سے صحتیاب ہونے اور اپنی ڈیوٹی پر واپس آنے کی ہدایت کر کے میں گاؤں کی جامع مسجد پہنچا۔ امام مسجد خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران انہوں نے روح کی ساری کہانی کھول کر سامنے رکھی اور لوگوں کو ہدایت بھی کی کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو اتنا کمزور مت کریں کہ وہ کسی بھی باتوں سے بھی بہک جائیں۔ 1 ہفتے بعد جب دوبارہ اس گاؤں میں جانا ہوا تو عبداللہ چوکی میں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرایا اور سلیوٹ کیا اور انسپکٹر عبداللہ، آپ کے گاؤں میں کوئی نئی روح تو نہیں آئی؟ وہ ہنس پڑا، نہیں سر، اور کوئی نئے پیر صاحب بھی نہیں آئے اور آپ آئیں گے بھی نہیں۔ یقین ہے کہ نہیں آئیں گے؟
جی سر، میں نے گاؤں کے تمام سرکردہ افراد کو بلایا اور ان سے کہا کہ مقامی طور پر کچھ اصول بنائیں اور ان پر عمل کریں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیا اصول بنائے گئے؟ گاؤں کے لوگ اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ کوئی بھی شخص باہر سے یہاں رہنے آئے گا تو اسے سب سے پہلے چوکی پر لایا جائے گا اور اس کے ماضی کی چھان بین کی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی ایسا مجرم پیر بن کر لوگوں کے عقائد اور زندگیوں سے نہ کھیل سکے۔ اس دن وہ گاؤں چھوڑتے ہوئے میں مطمئن تھا، لیکن کاش گاؤں والے یہ سب پہلے سمجھ لیتے تو شاید انہیں 5 قیمتی جانوں کی قربانی نہ دینی پڑتی۔